طیبہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اب سب یہاں پر جمع ہیں، اور دعا وہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے بھائی محترم محمد افضل صاحب کو، ان کے والدین کو اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے، 6:12 منٹ ہو گئے ہیں اور ختم بھی پڑھنا ہے، دعا بھی ہے۔ میں مختصر 5 منٹ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں۔ ہم اس دنیا پر ہمیشہ رہنے نہیں آئے، بلکہ کئی جہانوں کا سفر پیچھے طے کر کے آئے ہیں۔ ہم پہلے عدم تھے، مطلب کہ کوئی وجود نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہماری روحوں کو جمع فرمایا، پھر ہم عالم ارحام میں ماؤں کے پیٹوں میں آئے، جتنا وقت وہاں رہنا تھا وہاں رہے، پھر اس دنیا کے عالم میں آ گئے۔ یہاں بھی ہم ہمیشہ رہنے نہیں، بلکہ یہ دنیا بھی ایک پل ہے جہاں سے ہم گزر کے اپنی قبروں کی طرف چلے جائیں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ فرمایا جس طرح میں تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے ایک ایک کر کے لے کے آیا ہوں، اسی طرح ایک ایک کر کے تمہیں قبروں میں بھی لے کے جاؤں گا۔ یہاں ہمیں ہزار لوگوں کے مجمع نظر آتے، لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو تنہا ہم نے اپنی قبروں میں اترنا، پھر قبروں میں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، بلکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، فرمایا کہ جس طرح سے میں نے ایک لکڑی کے اندر آگ کو پیدا کیا ہے، اسی طرح میں اس چیز پر بھی قادر ہوں کہ تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ اس مٹی سے اٹھاؤں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پھر ہم نے اسی مٹی سے دوبارہ اٹھنا ہے۔ دوبارہ ہمارے اٹھنے کے بعد ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ، جو بندہ نمازی ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھنے والا ہو، اور سودا سلب بیچتے ہوئے بھی اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے، دھوکہ دہی نہ دے، ایسے شخص کی جب موت آتی ہے تو موت بھی اس کی اس طرح ہوتی ہے کہ فرشتے آ کر اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، تو قرآن کی تلاوت پر اس نیک بندے کی روح وجد میں آتی ہے، روح ذوق حاصل کرتے ہوئے بندے کے بدن سے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جب کوئی جوگی سانپ کرتا ہے تو وہ اپنے کوئی کلام پڑھتا ہے، کلام کے ساتھ ہی وہ مخصوص اپنی وہ آواز جو ہے، وہ آواز پر وہ سانپ جو ہے وہ ایک ذوق حاصل کرتا ہے، ذوق حاصل کرتے ہوئے کلام کے محاصرے میں آ کے وہ ایک ذوق میں ہوتا ہے کہ اگرچہ میری جان چلی جائے لیکن میں نے اس آواز پر جانا ضرور ہے، وہ اس کو ایک ذوق حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلتی تو فرشتے اس بندے کے مومن کے سامنے آ کے قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ قرآن کی آواز پر اس مومن کی روح وجد میں آتی ہے اور ذوق حاصل کرتی ہے۔ ذوق حاصل کرتے ہوئے اس بندے کے جسم سے باہر کو نکل کے جب آتی ہے تو فروح و ریحان و جنت النعیم، پھر فرشتے کے پاس جنت کے خوبصورت خوشبودار پھول ہوتے ہیں، وہ پھول اس مرنے والے کے قریب کرتا ہے، یہ مرنے والا مومن اس جنتی پھول کو سونگھنے لگتا ہے، اتنے میں اس کی روح پرواز کرنے لگتی ہے۔
اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. فرشتے اس روح کو لے کر اعلیٰ علیین میں جاتے ہیں اور ہر ایک روح کا الگ الگ اپنا ٹھکانہ ہے. کچھ مومنوں کی روحیں شہیدوں کی وہ بھی ہے کہ جو جنت الفردوس وہ جنت ہے جو ساری جنت اس سے اوپر ہے، اور اس جنت کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. وہ شہیدوں کی روحیں جو ہے وہ جنت الفردوس کی چھت میں رکھی جاتی ہے، اس فانوس میں، نورانی فانوس میں، اور وہ جب چاہتی ہے اپنے رب کا دیدار کرتی ہے اور وہ روحیں جنت میں ہوتی ہیں. تو جب یہ روحیں بندے کی نکلتی ہے روح، اس روح کا نکلنا بھی بندے کے اعمال پر مبنی ہوتا ہے. اگر اعمال اچھے تو روح اچھے انداز میں نکلتی ہے. کچھ وہ بھی روحیں ہیں جن کو قرآن مجید میں 26ویں سپارے میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ کہ جب ملائکہ آ کر ان کی روح نکالتے يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ان کے چہروں پر مکے مارتے، بار بار ان کی پیٹھوں پر مکے مارتے اور کہتے ہیں خبیث روح خبیث بدن سے نکل. وہ انتہائی سخت اذیت میں روح نکالی جاتی ہے، جس کو میاں صاحب نے کہا کہ آگے جان شکنجے اندر کیوں ویرنے دے گئے جنہ رون کو ہر محمد نے پھیر کے منہ میں منا. وہ اس انداز میں اذیت میں، لیکن مومن کی روح قرآن کی آواز پر وجد کرتے ہوئے آتی ہے اور یاسمین کے پھول سوکھتی ہوئی سیدھی جنت کی طرف چلی جاتی ہے. اور جب جنت میں وہ روح جاتی ہے سب پرندوں کی شکل میں جنت میں اس کو رکھا جاتا ہے اور وہ اپنے رب کا وہاں پر دیدار کرنے والی روح ہوتی ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا